اسے عام طور پہ سورہ قتال بھی کہتے ہیں، لیکن سورہ محمد ہی سے زیادہ معروف ہے۔ ابتدائی اس سے ہوتی ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ یہ الذین ایسا ہے جیسے کہ یہ لوگ جو یہ کرتے ہیں یہ ٹھیک ہے، اگر سابقہ سورت کی آخری آیت کے ساتھ اسے ملایا جائے تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو یہ کرتے تھے فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ الَّذِينَ، ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کہا ہے کہ وہ لوگ جو دین کی صداقتوں سے انکار کرتے ہیں، اور اگلا ٹکڑا ہے اہم، یا اس کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ دین، یہ نظام قائم ہوگا تو ان کی تمام کارستانیاں ناکارہ ہو کر رہ جائیں گی، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ یہ کفرو والی بات تو صاف ہے کہ جو اسے تسلیم ہی نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں۔ صدوا عن سبیل اللہ، خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس زمانے میں تو کم ہوتا ہے، پہلے زمانے میں یہ تھا کہ قوت کے زور پر بھی مذہب کے خلاف بہت سے ایسے لوگ آتے تھے کہ جو اپنے مذہب کے خلاف دوسرے اہل مذاہب پہ قوت کے زور پر، شدت کے زور پر، تشدد کے زور پر بھی روکتے تھے۔ یہ کم کیفیتیں ہوتی تھی، تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جو لوگ خدا کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہوتے ہیں، قرآن نے خود بتایا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام دین لاتے تھے خدا کی طرف سے، اسی دین کو دے کر وہ چلے جاتے تھے۔ یہ دین خدا کی کتاب کے اندر مندرج ہوتا تھا۔ ان کے چلے جانے کے بعد مذہبی پیشوائیت وجود میں آتی تھی، ساختہ مذہب رائج کرتے تھے اور دین کو پیشہ بنا لیتے تھے۔ اب یہ دین نہیں رہتا تھا، یہ مذہب بن جاتا تھا۔ یعنی سمجھانے کی غرض سے میں شروع سے ہی یہ دو اصطلاحیں انہی معانی، دین ہی کہتا ہے، لیکن جب دین کو یہ بگاڑتے ہیں تو اسے سمجھنے کے لیے مذہب کا لفظ آئے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اب تو کوئی تھوڑا بہت چرچا دین کے لفظ کا ہوا ہے، ورنہ مذہب ہی تھا، مذہب اسلام، اسلام ریلیجن، ہمارے مذہب نے یہ کہا ہے، ہمارے مذہب میں یہ ہے، دین کبھی کوئی کہتا ہی نہیں تھا۔ تو مذہب ہوتا ہے مذہبی پیشوائیت کا وضع کردہ طریق، جسے وہ خدا کی شریعت کہہ کر دنیا میں منواتے ہیں، اور یہ ان کا پیشہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم واضح انداز میں کہتا ہے کہ یہ جو خدا کے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ 9/34 یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ وہی الفاظ ہیں یہاں۔ اہل ایمان متنبہ رہو کہ یہ مشائخ اور علماء کی اکثریت وہ ہے جو لوگوں کے مال کو کھاتے ہیں باطل کے طریقے سے۔ تو یہ تو ہوا جہاں پیشہ بن جاتا ہے مذہب، لوگوں کے، عوام کے مال کو کھاتے ہیں باطل طریقے سے، اور خدا کی طرف لے جانے والے راستے میں روک بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس نے تو خود بتا دیا کہ یہ احبار و رہبان ہیں،
جو روک بن کے کھڑے ہوتے ہیں، یہ خدا کی طرف جانے والے راستے پہ چلنے ہی نہیں دیتے کاروان امت کو۔ اس سے ان کی دکانداریاں ختم ہو جاتی ہیں، دین میں مذہبی پیشوائیت کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ جو قرآن نے کہا ہے کہ یہ وہ دوسروں کے مال پہ جیتے ہیں اور دوسروں کے مال پہ دوسری جگہ تو یہ ہے کہ بڑی عیش پسندی کی زندگیاں بسر کرتے ہیں، یہ خاص طور پہ قرآن نے کہا ہے، اور اسی لیے وہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں روک بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ خدا کی طرف جانے والے راستے میں تو ان کا پھر وجود ہی نہیں رہتا۔ اور تاریخ یہ بتا رہی ہے اور قرآن نے بھی جو بتایا ہے کہ جو ہی کوئی نبی آیا اور اس نے آ کے یہ کہا کہ یہ جو جسے تم دین کہہ رہے ہو یہ دین نہیں، یہ تمہارے مشائخ اور علماء کا وضع کردہ مذہب ہے جس نے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ہے وہ دین جو میں لایا ہوں، جو تمام انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے، تو سب سے پہلے اس دعوت کی مخالفت ہمیشہ مذہبی پیشوائیت کی طرف سے ہوئی، اور ان کی دلیل بیشتر مقامات پر قرآن میں یہ چیز دی ہوئی ہے۔ ہر نبی کی دعوت کی مخالفت اس طبقے کی طرف سے ہوئی، اور دلیل ان کی یہ تھی کہ ہم اپنے اسلاف کے راستے پہ چلتے آ رہے ہیں اور وہ ٹھیک جانتے تھے کہ دین کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم اس راستے کو چھوڑ کے کسی نئے راستے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ سب سے بڑی مخالفت ان کی طرف سے ہوئی تھی۔